پولیسسٹک اووریز آج کی بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مسز کامران نے 2 باتیں کی۔ انہوں نے کہا آپ میرے بیٹوں جیسے ہو اور مجھے آپ پہ اتنا ہی پیار آتا ہے جیسے اپنے بیٹے پہ آتا ہے۔ مسز کامران، سچی بات ہے، جب کمپلیمنٹ سن کے بہت مجھے اچھا لگا۔ پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک عزیزہ کی بیٹی جو قریبی عزیزہ تھی، اس سے غلطی ہوئی تھی اور اس کی ورجینٹی کا نقصان ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بچی شی واز ویری شائے، وہ کہہ رہی میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، پھر ہم نے اس بچی کی ٹریٹمنٹ کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ یہ جو میڈیسن اور ایکسرسائزز کا ہم نے پورا پیکج بنایا، اس سے اب تک بے شمار بچیاں ہیں جن کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ مجھے 2 چیزوں پہ کامل یقین ہے کہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اس سے رک جانا اور توبہ نصوح کر کے اللہ سے جھک جانا کہ سر مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، وہ معافی دے دیتا ہے اور واپسی کا رستہ بھی بند کرتا ہے۔ پر اگر آپ اسے واپسی کا رستہ، نارمل زندگی رستہ نہیں دیتے تو خواری ہو، بربادی ہو، رسوائی ہو، یہ آپ کی زندگی کا سانس چوس جاتی ہے، اور آپ کا نہیں، آپ کے خاندان کا بھی۔ یا خودکشی پہ جائیں گے یا بے عزتی پہ جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ کوئی زیرو جس کے اندر ایمان ہو اپنے کسی بھی بچی یا بچے کو رسوائی کے لیے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ سو میں اس پہ پورا دل کی یکسوئی کے ساتھ، مجھے کئی لوگوں نے، ظاہر لوگ بھی خواتین ہی ہوتی ہیں، ڈانٹ دیتی ہیں کیوں کرتے ہو اور کیوں ان کی مدد کرتے ہو، ان کے ساتھ ایسا ہو جائے، ان کا ساتھ ویسا ہو جائے۔ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرور سوچئے گا کہ وہ بچی جس نے غلطی کی ہو، نادانی میں یا کسی بدبخت نے چیٹ کیا ہو، اور اس کے بعد اس کی زندگی بالکل ایٹ سٹیک ہو، وہ مرنے کی سوچے، اور ایسے میں آپ اسے واپس نارمل کر دو۔ تو مسز کامران نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بچی کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی۔ اچھا، اس ٹریٹمنٹ کی ہم کامیابی اسی کو گنتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے اور عزت اور آبرو کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں چلی جائے۔ دیٹس وٹ، جو اچیومنٹ جس کو میں مانتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اس غلطی کا تذکرہ نہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے نہ بعد میں کرنا چاہیے۔ تو جب بھی خدا نہ خواستہ آپ کے کسی جاننے والی بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہو تو رونے پیٹنے کے بعد، توبہ کے بعد ہم سے رابطہ کر کے تو آپ اس کی جو میڈیسن اور پورا پیکج ہوتا ہے 033274684746 پہ ورجینٹی کی واپسی اسے انشاءاللہ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس طرح مسز کامران نے اپنی ایک دوست کا بتایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور وہ لو میرج ہے۔ اب میری دوست بہت پریشان ہے کہ لڑکی صرف اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے اور نہ مجھے لفٹ کراتی ہے، نہ میرے میاں کو، اور نہ میری 2 بیٹیاں ہیں ان کو۔ تو اسے کس طرح ڈیل کریں؟ مسز کامران اپنی اس دوست سے کہیے کہ اس کو بہت حکمت سے ڈیل کریں۔ اگر ان کی بہو اپنے میاں کا بوجھ اٹھا رہی ہے اور ان کے ساتھ ٹھیک سے جی رہی ہے، اس کی ذمہ داریاں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں، اس کا ناشتہ ہے وہ کروا رہی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اپنے کمرے کو
منظم کرنا ہے اور خود اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہے. انفیکٹ یہ 3-4 چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز اس کو عبادت کی طرف جانا چاہیے. بچی کو اپنی نمازیں نہ چھوڑے, قرآن پاک نہ چھوڑے. اگر یہ وہ کر رہی ہے تو اٹس انف, مور دین انف. کچھ وقت دیجئے. اس وقت میں گھر میں اچھی اچھی چیزیں جب بنایا کریں تو اس کو بیٹی کہہ کے بلائیں, اپنے ساتھ بٹھائیں, اسے وہ کھانا کھلائیں, کاموں کا نہ کہیں. آپ اور آپ کی 2 بیٹیاں, اللہ آپ کو زندگی دے, گھر کے کام کاج میں زندگی کی کوالٹی بہتر ہوتی. دیکھیں ہم جب ڈاکٹر کہتا ہے نا تو پھر مجبوراً واک کرنے جاتے ہیں. وہ بتاتا ہے آدھا گھنٹہ صبح, آدھا گھنٹہ شام, اور پھر کہتا ہے واک نہیں کرنی, برسک واک کرنی ہے, تیز چلنا ہے. کیوں؟ یا پیٹ لٹک گیا, یا کہیں سے گوشت لٹک گیا, 100 طرح کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو کام بانٹ دیجئے. اور ایک وقت آتا ہے کچھ مہینوں کے بعد, یہ جو ہوتا ہے نا ہنی مون کا, میں سے بھوت تو نہیں کہتا, پر ہنی مون کی کیفیت ہے. ہنی مون کی ایک سموگ ہوتی ہے, کچھ گھروں میں لمبی چلتی ہے لڑکیوں اور لڑکوں کی سمجھداری کی وجہ سے. اچھا, جب ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیں, شکایتیں کرنا شروع کر دیں, تو اس رشتے کی مٹھاس کم ہو جاتی ہے. آپ سوچئے, میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ لکھی, جمعیت میں کسی پروگرام میں گیا تھا, تو اس پہ کراچی سے جو پریس کلب کے ہمارے بہت پرانے دوست ہیں نصر اللہ چودھری, انہوں نے لکھا کہ تمہاری ان جملوں میں محبت کی مٹھاس. اچھا آپ سوچئے, ایک 1000 میل دور بیٹھے بندے کو محبت کی مٹھاس محسوس ہوئی, تو کسی جملے میں نے تو نہ کینڈل ڈالی, نہ مٹھاس ڈالی, نہ شکر ڈالی, پر آپ کی ٹریٹمنٹ ڈیٹ ٹریولز. تو یہاں اپنی اس مسز کامران اپنے دوست سے کہیے اپنی محبت میں کمی نہ کرے, اور اس کو ابھی ترازو لے کے نہ بیٹھے. جو ساسیں یا سگی مائیں بھی اگر اپنے بچوں کو اور بہوؤں کو ترازو لے کے تولنے لگ جائیں, یہ نہیں کیا, یہ کم کیا, یہ زیادہ کیا, جتنا یہ زور سے بولے گی اتنی محبت اس گھر سے دور ہوتی جائے گی, اور یہ نقصان اینڈ پہ آپ سب کو جھیلنا پڑے گا. اور یہ وقت دور نہیں ہوتا کہ ایسی لڑکی جو کہ اس کو اپنے میاں سے محبت ملتی ہے, خود اس زندگی کو وہ پسند کرتی ہے, تو اس کا انگلی پکڑے گی, لے کے چلی جائے گی, پھر اب روتے رہو گے. اور اکلوتے بیٹوں والی ماؤں کو اپنے بیٹوں کو سسٹین کرنے کے لیے زیادہ احتیاط کی, زیادہ سمجھداری کی اور زیادہ دانش کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ یہ کر لیں گی تو اٹس اوکے. اگر انہوں نے, ظاہر آپ ان کی دوست ہیں, انہوں نے آپ سے شکایت کی, کہیں اور بھی کی ہوگی, کہیں اور بھی کی ہوگی, جتنی وہ شکایتیں کریں گی اتنی محبت اس گھر میں کم ہو جائے گی, اتنی چاہت بھی کم ہوتی جائے گی. شکایتوں کے ساتھ محبت جی نہیں سکتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.